بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک نالج اینڈ ہسٹری چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ ادونیا کون تھا اور کیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ہی بھائی کو قتل کروا دیا۔ تو ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ناظرین اکرام، یہ اس بدبخت شخص کی داستان ہے جس نے دنیاوی مفاد اور تخت و تاج کے لالچ میں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ یہ قصہ ہے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے بڑے بھائی ادونیا کا، جو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیوی حجت کے بدن سے تھا۔ یہ ایک انتہا خوبصورت سراپی اور مضبوط جسم کا مالک انسان تھا۔ ادونیا کی ابتدا ہی سے یہی خواہش تھی کہ وہ سلطنت اسرائیل کا بادشاہ بنے اور ریاستی معاملات اپنے مطابق چلائے۔ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی زندگی میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ نامزد کر چکے تھے، جو ان کی بیوی بسبا کے بدن سے تھے، اس کے باوجود ادونیا اپنے والد اسرائیل کے بادشاہ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکاری ہو گیا۔ ادونیا نے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ بنانے کی خاطر مملکت کے بہت سے با اثر لوگوں اور عبادت گاہ کی کہانیوں کو اپنے ساتھ ملا رکھا تھا۔ ادونیا اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بنی اسرائیل کی عوام و خواص میں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا کہ وہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ ملک اسرائیل میں اپنی جھوٹی شان و شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے ایک بہت بڑا رتھ بنوا رکھا تھا جسے اعلیٰ نسل کے گھوڑے کھینچتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے 50 آدمی رکھے ہوئے تھے جو اس کے رتھ کے آگے آگے دوڑا کرتے۔ ادونیا کی اس جھوٹی شان و شوکت اور درباری امراء کی اس کے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل میں بہت تاثر جاتا کہ ادونیا ہی ملک اسرائیل کا اگلا بادشاہ بننے والا ہے۔ ان لوگوں کا یہ گمان اس وقت یقین کی صورت اختیار کر گیا کہ جب ادونیا نے قوم بنی اسرائیل کی مقدس قربان گاہ پر جا کر تمام سلطنت سے لائی گئی اعلیٰ بھیڑوں، بچڑوں اور دیگر مویشی کی قربانی ادا کی۔ اس تقریب میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خاص وفاداروں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ سلطنت کے تمام ہی عمائدین اور ادونیا کے دیگر بھائی بھی موجود تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ضعیف العمری اور شدید بیماری کے باعث بستر مرگ پر تھے۔ نامی نرس آپ کی خدمت پر مامور تھیں۔ ناسازی طبیعت کی وجہ سے بیرونی خبریں آپ تک نہ پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اس مرتبہ کہ جب معاملات حد سے زیادہ خراب ہو چکے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک وفادار درباری ناتن حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسبا کے پاس پہنچی اور انہیں آنے والے خطرات سے آگاہ کیا۔ انہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس بارے میں کچھ نہیں جانتے کہ بیٹا ادونیا در پردہ کیا کیا اقدامات کر رہا ہے، اور اگر وہ بادشاہ بن گیا تو تمہارے اور تمہارے بیٹے سلیمان کی زندگی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں تمام حالات سے آگاہ کرنا چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ بسبا ناتن کی صلاح پر عمل کرتے ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے انہیں تمام اقدامات بتائے جو ادونیا خود کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنوانے کے لیے کر رہا تھا، اور پھر آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کا وعدہ یاد دلایا جس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کا اگلا حکمران بننا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بسبا کی ان تمام باتوں کی تصدیق کے لیے ناتن کو اپنی خوابگاہ میں طلب کیا اور ان سے حقیقت دریافت کی۔ ناتن نے حرف با حرف وہی باتیں دہرائیں جو بصائبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کر چکی تھیں۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے تمام وفاداروں اور خاص ساتھیوں کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیہون کے چشمے پر لے جا کر انہیں بحیثیت بادشاہ غسل دیں۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ تاج پوشی کی رسومات سے فارغ ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کے وفادار عمائدین بانسریاں اور پگل بجاتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ اس دوران ادونیا اور اس کے ساتھی ایک دعوت نوش کر رہے تھے۔ جب ادونیا نے یہ آوازیں سنی تو کاہن کے بیٹے سے دریافت کیا کہ یہ شور شرابہ کیسا ہے۔ اس نے ادونیا کو بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ چن لیا ہے۔
یہ سنتے ہی ادنیا کی دعوت میں آئے تمام مہمان ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکنے لگے۔ ادنیا بھی یہ حال دیکھ کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور اپنی جان بچانے کی غرض سے مقدس قربان گاہ میں پناہ لی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اس کی جان بخش دیں، جس کے جواب میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر ادنیا اپنے آپ کو اچھا آدمی بتائے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بال کو بھی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن اگر اس نے آئندہ بھی تاج و تخت کی ہرس نہ چھوڑی تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ کر کے ادنیا نے وقتی طور پر تو اپنی جان بچا لی، لیکن اب بھی اپنے آپ کو ہی بنی اسرائیل کا حقیقی بادشاہ تسلیم کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ادنیا نے ملک و اقتدار پر قبضے کی کوششیں از سر نو شروع کر دی۔ اس مرتبہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کے پاس حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ وہ نامی اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے آخری دنوں میں ان کی خدمت گزار تھی۔ قوم بنی اسرائیل اس لڑکی کو بہت ہی عقیدت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اس لیے ادنیا نے اس نامی عورت کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے تخت پر پہنچنے کا منصوبہ بنایا۔ بسبا اس کی گزارش لے کر اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئیں اور انہیں ادنیا کی اس خواہش سے آگاہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنہیں خدا نے حکمت و دانائی سے نوازا تھا، وہ فوراً ادنیا کا شرانگیز منصوبہ سمجھ گئے اور آپ نے قتل کے احکامات جاری کیے۔ قدرت نے ادنیا کو خوبصورت اور صحت مند جسم، دنیاوی مرتبے اور اللہ کے 2 پیغمبروں کی رفاقت سے نوازا تھا، لیکن اس کی لالچ اور حرص نے اس کی دنیا و آخرت دونوں تباہ و برباد کر دی۔ ملتے ہیں اگلی اسی طرح کی ایک اور معلوماتی اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔